اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں، کافی 5 منٹ انتظار کرتے ہو گئے۔ یہ 455 نمبر روایت سے ہم نے شروع کرنا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطوف علی نسائہ بغسل واحد۔ آپ اپنی بیویوں کے پاس بعض اوقات ایک ہی غسل کے ساتھ سب کا چکر لگا لیتے، یعنی آخر میں ایک ہی بار غسل کر لیا۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ہر ایک کے پاس الگ الگ جو ہے غسل کیا ہے، وہ بہتر طریقہ ہے، زیادہ افید ہے، اور یہ بیان جواز ہے کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار جو ہے وہ غسل کر کے پھر جو ہے وہ یہ دوبارہ ازدواجی تعلق قائم ہو۔ تو بیان جواز کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بھی کیا ہے کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ۔ اللہ کے نبی ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے تھے۔ ہر وقت سے مراد جو اس کے لیے مناسب اوقات ہیں، ورنہ ہر وقت سے مراد ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 24 گھنٹے وہ واش روم جاتے ہوں تو بھی اللہ کا ذکر، سوئے ہوئے ہیں تو انسان سو گیا، نہیں، اس کے لیے جو مناسب اوقات ہیں تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یا دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ذکر کبھی انسان زبان سے کرتا ہے اور کبھی انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عظمت میں غور و فکر کرتا ہے، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے، تو یہ بھی ذکر ہے۔ اور وہ ذکر قلبی جو ہے وہ گویا کہ آپ کا ہر وقت جاری رہتا تھا۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ۔ آپ کی بیویوں میں سے کسی ایک نے ایک ٹب میں، جفنا کھلا برتن ہے، اس میں غسل کیا۔ فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے یہ ارادہ کیا، ان یتوضأ منہ، کہ اسی پانی سے، وہ ٹب میں جو ہے اس سے وضو کر لیں۔ فقالت یا رسول اللہ، اس بیوی نے کہا اللہ کے نبی، تو جنوبن، میں تو جنبی تھی، میں نے فرضی غسل کیا ہے اس سے، اور اسی پانی سے آپ وہ کر رہے ہیں۔ یہ مائک بند کر لیا کریں، یہ ایک بھائی کا مائک جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو فقالت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، انی کنت جنوبا، میں تو جنبی تھی، میں نے فرضی غسل کیا تھا۔ تو فرمایا پھر کیا ہوا، ان الماء لا یجنب، پانی جنبی نہیں ہوتا، یعنی جو پانی استعمال کر لیا، نہا لیا، باقی جو ٹب میں پانی موجود ہے وہ پاک ہے، تو وہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیا۔ آگے ایک حدیث آئے گی جس میں مفہوم بظاہر اس کے خلاف ہے، تو وہاں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ جی، اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یغتسل من الجنابۃ، غسل جنابت کرتے، ثم یستدفئ بی، پھر مجھ سے گرمائش حاصل کرتے، قبل ان اغتسل، میرے غسل کرنے سے پہلے۔
آ کے میرے ساتھ بستر میں لیٹ جاتے. تو جسم سے حرارت حاصل کرنا. تو اس لیے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جنوبی آدمی اس کی جو نجاست ہے نا وہ حکمی ہے، وہ حصی طور پہ جو ہے وہ نجس نہیں ہے کہ اس سے جسم مس ہوگا تو انسان خود جو ہے وہ ناپاک ہو جائے یا اس کے کپڑے ناپاک ہے، نہیں، وہ ویسے پاک ہے. ان المؤمن لا ینجس، وہ پیچھے پڑا تھا، مومن جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا. تو اس لیے اب چاہے خود نہا لیا ہے تو پھر جنبی وہ عورت نے ابھی غسل کرنا ہے تو اس کے ساتھ بستر میں لیٹ جانا، اس کے جسم سے حرارت حاصل کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رواہ ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، ترمذی نے اس طرح بیان کیا ہے، اور شرح السنہ نے بھی وہ مساوی والے لفظ شرح السنہ میں ہے. اگلی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من الخلاء، آپ بیت الخلاء سے نکلتے، فیقرئون القرآن، اور ہمیں قرآن پڑھاتے. مطلب کیا ہوا کہ بے وضو نہیں ہوتا تھا تو قرآن پڑھاتے. وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، ہمارے ساتھ گوشت کھاتے. وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ يَحْجُزُهُ، ایک لفظ بولا ہے یحجب یا یحجز، مانا قریب ہے. آپ کو کچھ چیز روکتی نہیں تھی، رکاوٹ نہیں بنتی تھی قرآن پڑھنے سے، کوئی چیز بھی. لیس الجنابہ، سوائے جنابت کے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ آپ بے وضو تو قرآن پڑھ لیتے تھے، ایک بات، اور دوسرا جنابت کی حالت میں آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ جنابت یہ نا کوئی چیز نہیں روکتی تھی سوائے جنابت کے، یعنی جنابت قرآن پڑھنے سے آپ کو روکتی تھی، یہ مطلب ہوا. لیکن ضعیف روایت ہے یہ. ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ جنوبی آدمی یا حیضہ عورت وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو تین موقف جو ہے وہ ہمارے ہاں معروف ہیں. ایک یہ ہے کہ دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ دونوں ہی نہیں پڑھ سکتے. اور تیسرا یہ ہے کہ جنبی آدمی نہیں پڑھ سکتا، البتہ حیضہ عورت پڑھ سکتی ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے وہ اس موقف کو صحیح قرار دیا ہے. اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حیضہ عورت کے بارے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اسے روکا ہو. جتنی احادیث اس طرح کی ہیں وہ ضعیف ہے، کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ازواج مطہرات یا دیگر صحابیات وہ قرآن یاد بھی کرتی تھیں، حفظ بھی کرتی تھیں، تو اگر قرآن پڑھنا منع ہوتا تو آپ ان کو روکتے، اس بارے میں صحیح کوئی نص موجود ہوتی. ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں. پھر ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں اگر قرآن بھولنے کا خطرہ ہو تو پڑھنا ضروری ہے. جیسے بچیاں حفظ کر رہی ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے، یا ویسے بھی قرآن پڑھنا ایک گھر میں معمول ہونا چاہیے، تو وہ قرآن چھوڑنا، کہتے ہیں اس کی دلیل کوئی نہیں چھوڑنے کی. اور رہ گیا جنبی آدمی، تو اس کا فرق اس لیے ہے کہ جنابت کا جو وقت ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے اور انسان کے اپنے اختیار میں ہے. وہ 1 منٹ کے بعد نہا لے، بس بات ختم. اور اللہ کے نبی، اتنی بات صحیح ہے کہ آپ حالت طہارت میں حتیٰ کہ باوضو میں آپ اللہ کا ذکر کرنا باوضو ہو کے یہ پسند کرتے تھے. حتیٰ کہ آگے ہم حدیث پڑھیں گے کہ آپ کو سلام کیا گیا اور آپ نے فوراً جواب نہیں دیا بلکہ تیمم کر کے پھر جواب دیا، اور ساتھ یہ بتایا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں بغیر وضو کے جو ہے وہ جواب دوں. تو حالانکہ سلام جو ہے وہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عمدہ بات کی ہے. کہتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی تو السلام علیکم
یہ جو اللہ سے جو ہے وہ سلامتی کی دعا کی جا رہی ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی انسان باوضو ہو کے جواب دے، اور ایک بندہ وہ اللہ کے نام پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، واللہ الخالق البارئ المصور، ٹھیک ہے، اللہ کے نام، اور وہ بے وضو ہو، جس اللہ سے مانگا جا رہا ہے آپ کو وہ پسند نہیں کہ وہ وضو کے بغیر مانگے، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کی تلاوت وہ جنبی حالت میں وہ کرے، تو یہ کیسے بات ٹھیک ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں چونکہ ویسے بھی اس کے اختیار میں ہے، یہ فوراً نہا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے، تو لہذا ہم حرام نہ بھی کہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم حرام نہ بھی کہیں، اتنا ضرور کہیں گے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ کراہت سے خالی نہیں ہے کہ جنبی آدمی کو جان بوجھ کے کہتے میں نہاتا نہیں ہوں اور میں جو ہے وہ قرآن پڑھتا رہتا ہوں، ایسے نہیں، اس نے پڑھنا ہے تو پہلے غسل کر لے۔ ہاں حیضہ عورت چونکہ وہ چاہے بھی تو طہارت حاصل نہیں کر سکتی، اس کے وہ ایام مخصوص ہے اور وہ لمبا پیریڈ ہے، اس کو قرآن سے روکنا، اور جب کوئی حدیث ثابت بھی نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حیضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے۔ باقی لا یمسہ کی بات آئے گی، لا یمسہ الا المطہرون، جو مشہور ترین دلیل پیش کی جاتی ہے، اس کی ہم وہاں بات کریں گے، تو یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ اگلی یہ روایت ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، جی یہ کچھ سوال بہنوں کے آ رہے ہیں، میرا خیال ہے آخر میں سوال رکھ لیں تو تاکہ ربط نہیں ٹوٹے، آخر میں انشاءاللہ جواب دیں گے۔ یہ لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، حیضہ عورت اور جنبی آدمی کچھ قرآن نہ پڑھے، ٹھیک ہے، نہ پڑھے، لیکن حدیث یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اکثر علماء کا موقف یہی ہے کہ نہ پڑھے، جمہور علماء کہتے ہیں جو اس موقف کے قائل ہیں، اور دوسری طرف امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اہل ظاہر ہیں، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے بات کی ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی میں نے دیکھا، وہ بھی جواز کا ہے۔ تو بات دلیل کی ہے، بات یہ نہیں کہ زیادہ لوگ کس طرف ہیں کم کس طرف ہیں، دلیل کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ حیضہ عورت کا قرآن مجید پڑھنے سے روکنا، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، وجہوا هذه البیوت عن المسجد، ان گھروں کو مسجد سے پھیر دو، یعنی اس کے دروازوں کو مسجد سے پھیر دو، کہ دروازے مسجد کی طرف نہ کھلے، کہ وہ مسجد کو بطور رستہ استعمال کر کے باہر نکلتے تھے، میں نہیں، دوسری طرف اس کے دروازے نکالو، تاکہ مسجد جو ہے وہ عام آنے جانے کی جگہ، اور پھر انسان گھر سے کس حالت میں نکلتا ہے، بعض اوقات وہاں گھر میں پانی کی یہ سہولتیں تو نہیں تھیں، تو جنابت کی حالت میں وہ مسجد سے نکلنا پڑتا، پھر اسی طرح وہ حیضہ عورت کو بھی گزرنا پڑتا، تو فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ، میں نہیں حلال کرتا مسجد کو، لِحَائِزٍ وَلَا جُنُبٍ، حیضہ عورت کے لیے اور جنبی کے لیے۔ اگرچہ یہ روایت یہ بھی ضعیف ہے، لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ حیضہ عورت نہ مسجد میں آ سکتی ہے اور نہ ہی جنبی آدمی وہ مسجد میں آ سکتا ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا قلب ولا جنوب، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت والے فرشتے جو برکت لے کے آتے ہیں وہ فرشتے، اور جو اللہ کا ذکر سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں وہ فرشتے، وہ داخل نہیں ہوتے اس گھر میں جس میں تصویر ہو جاندار کی، ٹھیک ہے۔ اب وہ تصویر لوگ کہتے ہیں جی ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر کا حکم اور ہے، یہ کیمرے سے کھینچی ہوئی تصویر کا حکم اور ہے، بھئی تصویر ہے، وہ بھی تصویر ہے، جو مقصد اس کا ہے یہی مقصد اس کا ہے، تو یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے کھینچے یا وہ کیمرے سے بنائے،
ولا کلب، اور نہ ہی جو ہے وہ کتا، جس گھر میں کتا ہو وہاں بھی نہیں آتے، ولا جنوب، اور جس گھر میں جنبی ہو وہاں بھی نہیں آتے۔ میں نے بتایا روایت یہ بھی ضعیف ہے۔ ہاں کتا جو ہے وہ اگر شکاری کتا ہے تو چونکہ اس کی اجازت ہے، یا وہ رکھوالی کے لیے کتا ہے تو اس کی اجازت ہے، گویا کہ اس کے علاوہ ہوگا تو وہ اللہ کے فرشتے وہاں نہیں آئیں گے۔ اور تصویر کی بات ہم نے کر لی کہ اس میں چاہے وہ تصویر جو ہے وہ ہاتھ سے بنی ہو یا وہ کسی کیمرے کے ذریعے سے ہو، تصویر تصویر ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر وہ جہاں مجبوری ہے تو وہاں پھر اللہ رب العالمین جانتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جیسے ہمارے کرنسی نوٹ ہیں اس پر تصویر موجود ہوتی ہے، اب ہمارے بغیر ہمارے پاس چارہ کاری کوئی نہیں، شناختی کارڈ کی تصویر ہے ہمارے پاس اور چارہ کاری کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ آج کل یہ دینی جو معاملات ہیں، وہ دین کی ترویج کے لیے یہ تصویر کا مسئلہ، یہ میڈیا اور یہ ویڈیو وغیرہ، تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ یہ اگر تو یہی مقصد ہے اعلاء کلمات اللہ کے لیے، تو یقیناً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی پھر جانتے ہیں اس وقت دین کے ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا ہے ولا جنوب، جنوبی آدمی وہ گھر میں موجود ہے تو وہ بھی گویا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن میں نے بتا دیا کہ روایت یہ ضعیف ہے۔ اور ویسے بھی وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نا کہ آپ سو جاتے تھے، صبح اٹھ کے کرتے تھے غسل، وضو کر کے سو جاتے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ وضو کر کے سو گیا ہے تو وہ فرشتوں کے لیے مانے نہیں ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا تقربهم الملائکہ، تین لوگ ایسے ہیں فرشتے یعنی رحمت کے فرشتے ان کے قریب بھی نہیں آتے۔ جیفت الکافر، کافر کا بدن، کافر شخص جو ہے وہ مردہ ہو یا زندہ ہو، اصل میں تو جیفا کہتے ہیں مردار کو، تو اصل میں کافر جو ہے وہ زندہ بھی ہے تو مردار ہی ہے، وہ ایسا ہی ہے۔ تو والمتزمخ بالخلوقی، اور اسی طرح جس نے یہ خوشبو لگائی ہو، خلوق ایک خاص خوشبو تھی جس میں زعفران وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا، تو اس میں چونکہ تکبر کا اظہار ہے اس کے استعمال میں، تو اس لیے مردوں کے لیے اس کو روکا ہے۔ پھر اس میں رنگ بھی ہوتا ہے، جبکہ مرد کے لیے خوشبو جو ہے اس میں رنگ نہیں ہونا چاہیے۔ والجنوب، اور اسی طرح جنبی آدمی فرشتے اس کے بھی قریب نہیں آتے، الا ان یتوضا، الا یہ کہ وہ وضو کر لے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، اگر اس نے وضو کر لیا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ تو اگر انسان نے سونا ہو بغیر نہائے تو وضو کر کے سوئے۔ اگلی روایت ہے، یہ وہ روایت جس کی بنا پر یہ سوال ہے کہ حائضہ عورت قرآن پکڑ سکتی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، وہ اس حدیث کی بنا پر بات کی جاتی ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم کہتے ہیں ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتاب، وہ خط جو اللہ کے نبی نے عمر ابن حزم کے لیے لکھا تھا، اس میں یہ بات تھی اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ نہ قرآن کو چھوئے مگر پاک آدمی۔ تو یہ روایت بھی مرسل ہے، یہ متصل یعنی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے صحیح سند پوری پہنچتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایسے نہیں ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن کو حیضہ عورت پکڑ سکتی ہے یا نہیں؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتی، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ، قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ تو اب یہاں یہ آیت ویسے دلیل بنتی نہیں ہے، اس لیے یہاں کئی امکانات ہیں۔ ایک تو یہ خبر ہے، حکم نہیں ہے، کہ اس سے مراد وہ لوح محفوظ سے وہ فرشتے مراد ہوں کہ اس کو وہاں وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں، فرشتے مراد ہیں۔
اور دوسرا اگر مراد اس سے وہ مسلمان انسان بھی لے تو بھی مطہر کا لفظ جو ہے کبھی تو یہ آتا ہے مسلم کے معنی میں، جو مشرک کے مقابلے میں نا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، تو اس کے مقابلے میں ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا، پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے، تو اس سے مراد مسلمان ہو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور یہ مراد لیا جائے کہ یہاں کبھی یہ لفظ وہ حد سے اکبر کے مقابلے میں آتا ہے کہ جس پر غسل فرض ہے، اس کے مقابلے میں یہ پاک ہے کہ اس پر غسل فرض نہیں ہے، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ معنی ہے کہ باوضو ہونا، تو اب ان میں سے یہ خاص کرنا کہ اس سے مراد باوضو ہونا ہے، جب یہ سارے امکانات موجود ہیں تو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ جب دلیل کوئی الگ سے نہیں ہے تو پھر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس آیت کی بنا پر جو ہے وہ حیضہ عورت وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ تو اس لیے جو اس لوگ اس موقف کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں بے شک پکڑ کے بھی وہ قرآن پڑھے تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون سے یہ استدلال یہ بنتا نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے جو لوگ قائل ہیں اس بات کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھونا نہیں چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ خبر ہے لیکن خبر بمعنی امر ہے کہ نہ چھوئیں اس کو مگر پاک لوگ، اور پھر وہ پاک کہ جو کمال درجہ ہے وہ ہے کہ انسان حد سے اصغر سے بھی پاک ہو، یعنی باوضو ہو۔ تو لیکن اس سے یہ استدلال جو ہے وہ کلی طور پہ وہ سمجھ نہیں آتا۔ تو بہرحال اگر کوئی عورت جو ہے اس کو ضرورت ہے وہ پکڑ کے بھی پڑتی ہے تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ اگلی روایت ہے، حضرت نافع کہتے ہیں انطلقت مع ابن عمر فی حاجت کان من حدیثہ یومئذ، میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کسی کام کے لیے گیا، تو کان من حدیثہ یومئذ، اس دن جو انہوں نے باتیں کی ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی، کہنے لگے مر رجل فی سکۃ من السکک، کہ ایک آدمی گلیوں میں سے کسی گلی سے گزرا، فلاقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو وہ ملا، وقد خرج من غائط او بول، اللہ کے نبی وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کے نکلے تھے، چھوٹا یا بڑا پیشاب، فسلم علیہ، تو اس شخص نے اللہ کے نبی کو سلام کیا، فلم یرد علیہ، تو آپ نے اسے جواب نہیں دیا، حتی اذا قاد الرجل ان یتوارا فی السکہ، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ آدمی گلی میں چھپ جاتا، آگے جا کے کوئی موڑ آ رہا ہوگا، تو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا، فمسح بہما وجہہ، چہرے پہ مسح کیا، ہاتھ پھیرا، پھر دوبارہ مارا، فمسح ذراعیہ، اور بازوؤں کا مسح کیا، ثم رد علی الرجل السلام، پھر اس بندے کو سلام کا جواب دے دیا۔ تو روایت یہ بھی ضعیف ہے، یہاں دیکھیں وہ ضربتین ہیں، دو بار ہاتھ مارنا زمین پر، جبکہ تیمم میں یہ بات گزر چکی کہ اصل کیا ہے، ایک بار ہاتھ مارنا ہے، دو بار والی بات ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو ثم رد علی الرجل السلام، پھر اس بندے کو سلام کا جواب دیا، اور فرمایا انہ لم یمنعنی، مجھے نہیں روکا کسی بات نے، ان ارد علیک السلام، کہ میں تجھے سلام کا جواب دوں، الا انی لم اکن علی طہر، سوائے اس بات کے کہ میں طہارت کی حالت میں نہیں تھا، میں باوضو نہیں تھا، اس لیے جو ہے میں نے تجھے جواب نہیں دیا۔ تو گویا کہ آپ نے تیمم کر کے پھر جواب دیا ہے۔ اب روایت کی بات تو ہو چکی، تو اتنی بات تو واضح ہے کہ انسان اللہ کا ذکر وہ باوضو حالت میں کرے، یہ بہت افضل ہے، یہ کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ کیا جواز ہے؟ تو ہاں، بغیر طہارت کے انسان اگر قرآن پڑھتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا جواز ہے، کیونکہ اگر اس پہ پابندی لگائی جائے تو الٹا وہ مشکل ہوگی۔ اب لوگ حفاظ جو ہیں سفر کر رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کا اپنا معمول ہے، اور وہ بے وضو ہو گئے تو بس ان کی چھٹی ہوگی، قرآن نہیں پڑھ سکتے، نہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔
ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کے لیے افضل یہی ہے کہ انسان باوضو ہو کے اللہ کا ذکر کرے، یہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کے بغیر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے تو بہرحال جواز ہے اس کا۔ مہاجر بن کنفس کہتے ہیں انہو اتن نبی، یا وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، وہوا یبول، اور آپ اس وقت پیشاب کر رہے تھے، فسلم علیہ، اس نے سلام کیا، فلم یرد علیہ، آپ نے جواب نہیں دیا، حتی توضع، یہاں تک کہ وضو کیا، ثم اعتذر الیہ، پھر آپ نے معذرت کی، عذر پیش کیا، کہا بھئی انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، مجھے یہ اچھا نہیں لگا، میں نے ناپسند کیا کہ میں بغیر طہارت کے اللہ کا ذکر کروں۔ اچھا دیکھیں نا، یہاں یہ حدیث صحیح ہے، اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ جو اوپر والی بات تھی، اگرچہ وہ حدیث ثابت نہیں، لیکن یہ مفہوم کہ با وضو ہو کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ پسندیدہ ہے، اللہ کے نبی نے بغیر وضو کے وہ اللہ کا ذکر کرنا سلام کا جواب ہے، اس کو پسند نہیں کیا، تو قرآن کی تلاوت بغیر وضو کے وہ پسندیدہ کیسے ہو جائے گی؟ تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے انسان باوضو ہو، لیکن ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا، سفر میں ہے، حافظ ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور یا بے شک جو ہے وہ حافظ نہیں بھی ہے، قرآن آج کل موبائل وغیرہ پہ پڑھنے کا معمول ماشاءاللہ جن کا ذوق ہے وہ ہوتا ہے سفر کی حالت میں، تو اسے روک کے آپ بالکل نیکی سے محروم کر دیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے جب تک اس کی کبھی دلیل نہ ہو، لیکن پسندیدہ اور افضل یہی ہے کہ انسان باوضو ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کو ابو داؤد نے بیان کیا ہے، نسائی نے یہاں تک بیان کیا ہے حتی توضا، وقال فلما توضا رد علیہ، جب وضو کر لیا تو پھر ان کے سلام کا جواب دیا ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یجنبو، جنبی ہو جاتے، ثم ینامو، تو سو جاتے، ثم یتنبہ، پھر جاگتے، پھر سو جاتے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آنکھ لگ گئی تو اس لیے غسل رہ گیا، یعنی عمدن آپ سو جاتے، پھر درمیان میں آنکھ بھی کھلتی۔ یہ مائک اپنے بند کر لیا کریں، یہ مائک جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرتے ہیں جی۔ تو پھر آنکھ بھی کھلتی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ دوبارہ سو جاتے، مطلب ہے کہ عمدن آپ ایسا کرتے تھے کہ بغیر غسل کے سو جاتے تھے۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن یہی مفہوم ہم اوپر صحیح حدیث سے پڑھ چکے ہیں۔ البتہ اتنی بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ بہتر کیا ہے کہ انسان باوضو ہو کے سوئے، وضو کر کے، بے شک نہائے نہیں، وضو کر لے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ قال ان ابن عباس کان اذا اغتسل من الجنابہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب غسل جنابت کرتے، یفرغ بیدہ الیمنی علی یدہ الیسری، دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی اڈیلتے، 7 مرات، 7 بار، ثم یغسل فرجہ، پھر شرمگاہ کو دھوتے، تو فنسی مرتن، ایک بار بھول گئے کہ کم افراغا، کتنی بار پانی ڈالا ہے، تو مجھ سے پوچھا، فقلت لا ادری، میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کتنی بار آپ نے پانی ڈالا ہے، تو کہنے لگے لا ام لک، وہ تیری ماں نہ ہو۔ یہ ذرا تنبیہ کے لیے جملہ ہے، کوئی ایسا اصل مقصود نہیں ہوتا کہ تیری ماں مر جائے، یا یہ مقصود نہیں ہوتا، تنبیہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ وما یمنعک ان تدری، تجھے کس نے روکا کہ تو جانتا، تجھے توجہ کرنی چاہیے تھی، تو شاگرد ہے نا، تو اور حضرت عبداللہ بن عباس آخر عمر میں نبینا ہو گئے تھے، تو یہ اسی وقت کی بات ہے، تو اس لیے کہا کہ بھئی تم یہ توجہ کرتا کہ کتنی بار پانی ڈالا ہے میں نے۔ پھر یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، نماز جیسا وضو کرتے، پھر اپنے جسم پہ پانی بہا لیتے، پھر کہتے کہ ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی بھی ایسے ہی طہارت حاصل کیا کرتے تھے، لیکن روایت ضعیف ہے۔
اس میں یہ جو 7 بار ہے نا، تو یہ شروع میں جیسے حدیث میں گزرا نا کہ حکم یہ تھا کہ 7 بار، تو پھر اللہ نے جو ہے ولم یزل رسول اللہ، اللہ کے نبی بار بار اللہ سے تعالیٰ سے گزارش کرتے رہے حتیٰ کہ جو ہے وہ 1 بار کا ہو گیا. تو یہ شاید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نسخ کا علم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ 7 بار دھویا، یا کوئی ضرورت ہوگی خاص اس لیے 7 بار دھویا، ورنہ وہ 1 بار دھونا جو ہے وہ کافی ہے. اگلی روایت ہے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی طافا ذات یوم علی نسائہ، آپ ایک دن اپنی بیویوں کا اپنے چکر لگایا، تمام کے پاس گئے. یغتسل عندہ ہذہ، تو آپ نے ہر ایک کے پاس غسل کیا ہے. یغتسل عندہ ہذہ، ٹھیک ہے، ہر ایک کے پاس غسل کیا ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی الا تجعلہ غسلا واحدا آخرہ، آخر میں آپ ایک ہی بار غسل کر لیتے، یہ آپ بار بار غسل کر رہے ہیں، تو یہ تو مشقت والی بات ہے. فرمایا ھذا ازکا و اطیب و اطہر، یہ زیادہ پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ صاف کرتا ہے. تو یعنی زیادہ بہتر یہ ہے، لیکن وہ بیان جواز تھا جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ آخر میں ایک ہی بار غسل کر لیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اگرچہ یہ زیادہ بہتر ہوگا، ظاہری بات ہے اس میں طہارت اور صفائی زیادہ ہے. حکم بن عمر کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے روکا ہے ان یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة، کہ آدمی عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے. اس کو ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے، ترمذی نے بیان کیا ہے، اور ایک روایت میں ہے اضافہ کیا ہے بسؤریا، اس کے جھوٹے پانی سے، یعنی جو اس کا استعمال شدہ ہے. وقال هذا حدیث حسن صحیح، حدیث یہ حسن صحیح ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کے نبی نے خود اپنی ازواج میں سے کسی بیوی نے جو پانی چھوڑا تھا اس سے وضو کیا ہے، بلکہ انہوں نے بتایا بھی اللہ کے نبی میری یہ کیفیت تھی، میں جنبی تھی، تو آپ نے فرما دیا کہ پانی جنبی نہیں ہوتا، اور یہاں آپ نے روکا ہے. تو بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، دونوں کا مفہوم جو ہے آپس میں ٹکرا رہا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں، دونوں احادیث کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے کہ جس سے دونوں پر عمل ہو جائے، اس کو تطبیق کہتے ہیں. تو سب سے پہلے تطبیق دی جاتی ہے، دونوں کا ایسا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ دونوں پر ہی اپنی اپنی جگہ پہ عمل ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ منع 2 انداز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ منع اس شکل میں ہے جب یہ یقین نہ ہو کہ وہ عورت یا مرد جس نے پہلے استعمال کیا ہے وہ طہارت کا پورا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا، ممکن ہے وہی نجاست سے آلودہ ہاتھ وہ پانی میں ڈال دے، تو اس صورت میں ٹھیک ہے وہ منع ہے. اور اگر یہ یقین ہو کہ وہ احکام کو جاننے والا ہے، شرعی احکام کو، وہ پانی کو اس طرح خراب نہیں کرے گا، تو پھر اس کے بچے ہوئے سے وہ غسل بھی کیا جا سکتا ہے، وضو بھی کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا انداز یہ بیان کیا گیا، بعض علماء نے یہ کہا کہ اصل میں وہ جو ممانت ہے نا، روکا ہے، اس میں ہے کراہت، یہ حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ضرور ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ کرے، چونکہ یہ شک ہو سکتا ہے اس طرح کا. البتہ وہ جواز کے لیے ہے کہ اگر پانی اور میسر نہیں ہے، پانی تھوڑا ہے، تو ٹھیک ہے کر لے، لیکن بہتر یہ ہے اگر وہ پانی وغیرہ الگ میسر ہے، جیسے آج کل اللہ نے سہولتیں دی ہیں، تو پھر وہ بچے ہوئے پانی کی بجائے الگ پانی لے، تاکہ اس طرح کی جو ہے وہ شک سے بچ جائے کہ شاید پہلے نے جو استعمال کیا ہے اس میں کوئی نجاست جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہوگی ہو. اگلی روایت ہے حمید الحمیری کہتے ہیں لقیت رجلا صاحب النبی، میں ایک آدمی سے ملا جو رسول اللہ کا صحابی ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ رہا ہے 4 سنین، 4 سال تک. جیسے حضرت ابو ہریرہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے ہیں نا، تو ایسے وہ بھی ساتھ رہا ہے. تو
اس نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے روکا ان تغتسل المرأۃ کہ عورت غسل کرے بفضل الرجل مرد کے بچے ہوئے پانی سے، او یغتسل الرجل یا آدمی غسل کرے بفضل المرأۃ عورت کے بچے ہوئے پانی سے۔ اور مسدد نے یہ اضافہ بھی کیا ہے وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، چاہیے کہ دونوں اکٹھے چلو بھریں، یعنی دونوں اکٹھے نہا لیں تو پھر ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے جب اکٹھے نہائیں گے تو پھر یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ دوسرے فریق نے جو ہے وہ طہارت کا پورا خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا، کیونکہ دوسرا دیکھ رہا ہے وہ۔ ابو داؤد نے نسائی میں یہ بیان کیا ہے اور احمد میں ہے، نہا اس سے بھی روکا ہے ان یمتشط احدنا کل یوم کہ ہم میں سے کوئی روزانہ کنگھی کرے یا نہانے کی جگہ پہ پیشاب کرے۔ تو یہ پہلے نہانے کی جگہ پہ پیشاب کی جو بات ہے، تو چونکہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، پیشاب کے قطرے وہاں موجود رہیں، پھر وہاں نہائے، چھینٹے اڑ کے اس کے جسم پر پڑے، تو یہ اس لیے ہمارے ہاں یہ جو کیفیت ہے نا کہ وہ اگرچہ ہوتا اکٹھا ہے، واش روم بھی ہے اس میں اور نہانے کی جگہ بھی اسی میں ہے، غسل خانہ بھی وہ ہے، قضاء حاجت کے لیے بھی لیٹرین بھی، تو لیکن وہ پانی کا قطرہ وغیرہ رکنا وہ نہیں ہوتا جو ہے وہ، یہ جگہ جو ہے نہانے کی الگ ہوتی ہے، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں وہاں وہ پانی وغیرہ کا جمع ہو جانا، کھڑا ہونا، تو اس میں پھر وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی قطرہ رہ گیا تھا وہاں، پتہ نہیں پیشاب کے وہ جو ہے وہ اثرات تھے، اور میں نے وہاں نہانے کے لیے جب میں نے نہایا ہوں تو چھینٹے اڑ کے میرے جسم پر پڑے ہیں، تو یہ وسوسے پڑتے ہیں، اس لیے اس سے روکا ہے۔ اور ساتھ یہ جو مسئلہ ہے کہ کنگھی کرنا، تو ہر وقت انسان بنتا سنورتا رہے تو یہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہر وقت بناؤ سنگار کی فکر جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ مومن جو ہے وہ سادہ ہوتا ہے، تو ہر وقت جسے یہ فکر ہوتی ہے تو اصل میں وہ اللہ سے ایک طرح کی غفلت بھی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان ہر وقت جو ہے وہ اسے اپنے بناؤ سنگار کا ہی خیال رہے۔ نماز میں بھی بال سیدھے کرتے رہتے ہیں، کہیں جو ہے وہ بالوں کا سٹائل خراب نہ ہو جائے اور کپڑوں کا سٹائل خراب نہ ہو جائے، تو یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اور ابن ماجہ نے یہی روایت جو ہے وہ عبداللہ ابن سرجس سے بیان کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔